السلام علیکم محترم ناظرین، کیسر خان یوسف زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گوادر پورٹ سے متعلق تاریخی پس منظر اور تاریخی داستان کے ساتھ اس کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس پارٹ 2 میں ہم اس داستان کا دوسرا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے سنا اور دیکھا کہ وقار النساء محترمہ وقار النساء انہوں نے کس طرح قیام پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم کے ہمراہ حصہ لیا اور خواتین کو کس طرح تیار کیا اور انہیں شعور، ان میں آگہی پاکستان سے متعلق اور ایک علیحدہ وطن ریاست کے قیام کے لیے کس طرح انہوں نے خواتین میں شعور اجاگر کیا۔ جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ دفعہ 44 کی خلاف ورزیاں اور مظاہرے احتجاج، یہ چیزیں اس وقت حصہ تھا۔ تو ملک فیروز خان نون کہتے ہیں کہ ہر دفعہ جب کوئی جلوس اور احتجاجی مظاہرہ ہوتا تھا تو چند خواتین کے ساتھ ساتھ انہیں بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا، وقار النساء کو، اور جیل میں لے جاتے تھے۔ کئی بار ان کو جیل میں لے جاتے تھے اور پھر بعد میں خواتین کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ پولیس نے وہاں جو برٹش پولیس تھی، انہوں نے ایک یہ طریقہ بھی اختیار کیا تھا کہ مظاہرین کو پکڑ کے گاڑیوں میں بٹھا کے شہر سے دور کہیں لے جاتے تھے اور 8-10 کلومیٹر دور، تو وہاں پہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ پیدل اب ان کو واپس جانا پڑے۔ یہ ان کی سزا تھی۔ اب خواتین نے، انہوں نے، وقار النساء نے اس کا طریقہ کیا نکالا تھا کہ یہ جیل کے باہر جو ایک کھڑی ہوتی تھی، اور جب پولیس اس طرح کی چیزیں یا لوگوں کو جب گرفتار کرتی تھی تو انہوں نے لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا اور وہ گاڑیاں انہوں نے ان کا بندوبست کیا ہوتا تھا، یہ فوراً ان کے پیچھے چل پڑتی تھی، اور جہاں پولیس ان لوگوں کو اتار دیتی تھی، یہ لوگوں کو، مظاہرین کو گاڑیوں میں بٹھا کے واپس لے آتی تھی۔ یہ انہوں نے اس کا طریقہ نکالا تھا۔ کئی دفعہ تو جب ایک دفعہ ان کو گاڑی میں لے جایا گیا تو وہ خواتین نے گاڑی سے اترنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے گاڑی میں ہی وہ آنسو گیس کا بم جو ہے وہاں پھوڑ دیا، تو اس گیس سے خواتین بھی بے ہوش ہو گئی اور محترمہ وقار النساء بھی بے ہوش ہو گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ لاہور کی چند خواتین ان دنوں جیل کے صدر دروازے پر رات دن پہرا دیتی تھی، اور کچھ خواتین مظاہرین کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ ان کے پاس کاریں ہوا کرتی تھی، چنانچہ جب پولیس کی گاڑی مظاہرین کو بھر کر کسی طرف کو روانہ ہوتی تو یہ کارکن خواتین فوراً ان کا پیچھا کرتی، اور جب پولیس انہیں شہر سے دور لے جا کر چھوڑتی تو وہ انہیں کاروں میں بٹھا کر لے آتی تھی۔ وقار النساء اور ان کے ساتھیوں کو میرا بڑا بیٹا نور حیات کار میں واپس لایا تھا۔ اب ایک خاتون دوسری جو ہے وہ نور الصبا بیگم ہے، وہ اپنی ایک کتاب میں تاریخ پاکستان اور خواتین جو انہوں نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1942 میں فیروز خان نون نے ضلع کانگڑ میں اپنی اہلیہ کے قیام کے لیے ایک خوبصورت بنگلہ خریدا۔ ان دنوں کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کو اپنی آبائی جائیدادوں اور چھوڑ کر اس طرح جانا پڑے گا، اور یہ جائیدادیں تباہ ہوں گی یا پھر ان پہ کوئی قبضہ کر لے گا۔ لیکن وہ بنگلہ ان کا تباہ بھی ہوا اور اس پہ وہاں کی حکومت نے قبضہ بھی کر لیا۔ یہ ان کا قیام پاکستان کے دوران لوگوں کو بڑی قربانیاں دینی پڑی، اپنی جائیدادوں اور اپنے مکانوں اور اپنے زمینوں اور ان چیزوں سے، پراپرٹی سے ہاتھ دھونے پڑے، اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اس لیے وہ مکان، اس مکان کو جلا دیا گیا،
اور اس مکان میں سے بڑی مشکل سے محترمہ وقار النساء جو ہے وہ سکھوں سے اور ہندوؤں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئی، اور ان کے شوہر کا یعنی ملک فیروز خان نون کے اس شہر میں ایک دوست تھے راجہ صاحب، تو انہوں نے ان کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی اس وقت، تو ان کے ساتھ انہوں نے پناہ لی اور انہیں کوئی ایک ہفتے تک اپنے گھر میں رکھا، اور پھر ان کے لیے جب حالات سازگار ہوئے تو 1947 میں جو ہے ستمبر کے مہینے میں جو ہے انہیں سیالکوٹ پر پہنچا دیا گیا۔ اب قیام پاکستان کے بعد جو ہے جب پاکستان بنا تو فیروز خان نون مشرقی پاکستان میں اس وقت جو ہے گورنر اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے عہدوں پر وہ فائز رہے، پھر فائز ہوئے وہاں پہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ، یعنی مشرقی پاکستان جو تھا جو آج کل بنگلہ دیش ہے۔ اس دوران بیگم وقار النساء جو ہے نہایت مستعدی اور خلوص کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتی رہی، اور 1947 میں پاکستان کا قیام جب عمل میں آیا تو سب سے بڑا مسئلہ بے سر و سامان مہاجروں کی آباد کاری کا تھا۔ اب مہاجروں کے ان کے کیا مسائل تھے اس سے یہ بخوبی واقف تھی، کیونکہ ان پہ خود یہ سارا معاملہ، یہ سارے ظلم اور ستم یہ ان پہ گزر چکے تھے اور یہ بیت چکے تھے، تو محترمہ وقار النساء بیگم کو خود معلوم تھا، تو انہوں نے پھر جو مہاجرین تھے ان کے کام میں لگ گئی کہ ان کو کس طرح سہولتیں باہم پہنچائی جائے، ان کو راستہ دکھانا، ان کو مختلف جگہوں میں سیٹ کرنا۔ 1948 میں جب رانا لیاقت علی خان جو ہمارے لیاقت علی خان کی اہلیہ تھی، ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے جب اپوا تنظیم قائم کی تو اس میں انہوں نے وہاں رکنیت لی اور اس تنظیم کی بانی رکن بن گئی۔ جب فیروز خان نون مشرقی پاکستان کی گورنر بنے تو بیگم وقار النساء نے اپوا کو مشرقی پاکستان میں بھی پھر منظم کیا، اور انہوں نے ڈھاکہ اور راولپنڈی میں 2 اسکول قائم کیے، جن میں سے راولپنڈی والا اسکول جو ہے وہ 1966 میں پھر کالج بن گیا، اور وہ آگے یونیورسٹی میں شاید تبدیل ہوا۔ پھر 1953 میں جب فیروز خان نون وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب پر فائز ہوئے اور لاہور تشریف لائے تو لاہور میں جو ہے بیگم وقار النساء جو ہے ان کی انتھک اور پرخلوص سرگرمیوں کا مرکز پھر لاہور بن گیا، اور اسی برس وہ ریڈ کراس سوسائٹی اور سینٹ جان ایمبولینس ایسوسی ایشن کی صدر پر منتخب ہو گئی۔ اب بیگم وقار النساء نون نے 1954 میں ٹورنٹو میں انٹرنیشنل کانفرنس آف دی سوشل ورک اور کیوٹو میں پیسیفک ریلیشنز کانفرنس میں پاکستان کی پھر نمائندگی کی، اور سن 1956 سے 58 کے دوران جب فیروز خان نون وزارت خارجہ اور وزارت عظمیٰ کے عہدوں پر فائز تھے تو انہوں نے چین، ایران اور ترکی اور روس کے سرکاری دورے کیے اور اس سے پاکستان کے لیے بڑا تعاون حاصل کیا۔ اسی دوران ان کی کوششوں کے نتیجے میں جو ہے پاکستان فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا، اور بیگم وقار النساء کی یہ تمام سماجی اور فلاحی خدمات جو ہے وہ ایک طرف ان کا اصلی کارنامہ، یہ جو تمام خدمات تھی جن کا ہم نے تذکرہ کیا، لیکن یہ ایک طرف ساری خدمات، اور ان کا ایک دوسرا جو ہے وہ کارنامہ، وہ سب سے بڑا کارنامہ جو تھا وہ یہ تھا گوادر کو پاکستان میں شامل کرنا، اور یہ وہ کارنامہ ہے پاکستان کی تاریخ میں جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا پارٹ ہے اس داستان کی اور اس تاریخ کی، وہ یہاں پورا ہوتا ہے۔ اس کی باقی جو قسط ہے، 2 قسطیں اس کی باقی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ مزید 2 قسطوں میں یہ کہانی مکمل ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ہی کیسر خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔